یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ محترم سامعین، تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا انعامدار تاجدار مدینہ، آمینہ کے لال، ہم سب کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ لوگ بخوبی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جو مہینہ ہمارے ساتھ آج گزر رہا ہے وہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، لوگ مسجدوں میں بھرے بھرے نظر آ رہے ہیں، راستوں پر ٹوپی پہنے لوگ ایسے گزر رہے ہیں نمازوں سے پہلے جیسی بھیڑ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ الحمدللہ، نیکیوں کے کام میں جہاں پر ہم مسلمان آج آگے ہیں، وہیں پر ایک اور چیز ہے، وہ چیز یہ ہے کہ آج یہ توبہ کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے، روٹھے ہوئے رب کو آج منانے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ ہم جو گناہ کر رہے ہیں ان گناہوں کے احساس کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ سوچنے پہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ لگتا ہے، لوگ آج کل شرک و بدعات میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک شرک کرنے والا، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو سامنے سجدہ کرنے والا، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارنے والا، جب ایک موحد انسان، توحید پرست انسان اس کے پاس جاتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو، کبیرہ گناہ ہے شرک کرنا، گناہ سے باز آ جاؤ، وہ باز آنے کے بجائے اس سامنے نصیحت کرنے والے انسان کا وہ مذاق اڑاتا ہے۔ گناہ تو کر رہا ہے، گناہ کے کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ پہ آج کا مسلمان اڑا ہوا ہے۔ یہی نہیں، بدعت و خرافات میں پڑے ہوئے لوگ ایسی ایسی بدعات، ایسی خرافات کرتے تو چلے جاتے ہیں۔ جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو نہ نبی نے کیا ہے، نہ رسول نے کیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، تو وہ سامنے نصیحت کرنے والے کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھو، کل قیامت کے دن حوض کوثر کے پاس جب ایسا انسان آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول واضح الفاظ میں کہیں گے کہ میرے دین کے اندر تبدیلی کرنے والا اس حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہی نہیں، شرک ہے، بدعت ہے، گالی گلوچ اس کے اندر لگی ہوئی ہے، ہمیشہ گالی گلوچ کرتا ہوا، یہاں تک کہ کاروبار کے اندر جھوٹی باتیں بولنا اس کے لیے عام چیز ہو چکی ہے۔ یہ سارے گناہ ہم کر رہے ہیں لیکن احساس نہیں ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے، حدیث سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک مومن جب گناہ کرتا ہے، ایک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو ایک پہاڑ کے مانند تصور کرتا ہے کہ یہ گناہ میرے سامنے پہاڑ بن کر کھڑا ہوا ہے، کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے۔ ایک کافر جب گناہ کرتا ہے، ایک گنہگار جب گناہ کرتا ہے، وہ معمولی سا گناہ سمجھتا ہے، جیسے اس کے ناک پر ایک معمولی سی مکھی آ کر بیٹھی اور اس نے اپنے ہاتھ کو ہلایا اور اڑ کر چلی گئی، وہ معمولی سمجھتا ہے گناہوں کو، لیکن مومن اس گناہ کو بہت ہی عظیم سمجھتا ہے۔ احادیث پڑھیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو پڑھیں گے، واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم گنہگار ہے، ہر انسان گنہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اب ان گنہگاروں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے۔ ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین انسان کہلاتا ہے۔ صحابہ نے بھی گناہ کیے، خطائیں کی، لیکن ان کے گناہوں نے ان کو چین سے سونے نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے گناہوں سے پاک کرو۔ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ معاذ بن مالک الاسلمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کے اندر، آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہی حق ہے، افسوس، کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو، وہ تمہیں معاف فرمائے گا، یہاں سے چلے جاؤ۔ تھوڑی دور واپس جاتے ہیں،
پھر واپس لوٹ کے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میں نے گناہ کر لیا ہے، میرے گناہوں سے مجھے پاک کر دیجئے اللہ کے رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہتے ہیں ارجع، واپس چلے جاؤ، فاستغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ پھر جاتے ہیں تھوڑی دور، پھر واپس آتے ہیں، 3 مرتبہ واپس جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ چوتھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں فیما اطہرک، کس چیز کے بدلے میں تمہیں پاک کروں، کیا کیا ہے تم نے؟ گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے زنا جیسے عظیم گناہ کو کر لیا ہے، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ سے اے میرے صحابہ، یہ آدمی دیوانہ تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے کہ اتنے بڑے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ پاگل نہیں ہے، یہ اچھے انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہنے لگے دیکھ لو کہیں شراب پی کر تو نشے کے عالم میں آ کر اس گناہ کا اعتراف تو نہیں کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں، ان کے قریب جاتے ہیں، ان کے منہ کے پاس جا کر بو سونگھتے ہیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی شراب کی بو تو نہیں آ رہی ہے، لگتا ہے شراب بھی پی کر نہیں آئے ہیں، اپنے اصلی حالت میں بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اپنے ہوش آواز سے ہو اور گناہ کا اعتراف کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے گناہ کیا، مجھے پاک کر دو۔ گناہ کا بوجھ، گناہ کو اتنا بڑا تصور کرتے تھے کہ گناہ کرنے کے بعد ان کو چین کی نیند، سکون، اطمینان نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دیا، رجم کیا گیا۔ وہاں پر صحابہ میں 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ماعز آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے گناہ نے ان کو اتنا ابھارا، ان کے گناہ نے ان کو کہ انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، ان کی گناہ کی وجہ سے وہ مارے گئے۔ لیکن ایک گروہ کہتا تھا نہیں، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اگر سارے مدینے کے ایک گروہ کے اندر اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سارے لوگوں کے لیے توبہ کافی ہو جائے گی۔ 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، صحابہ کرام کا جمگٹا بیٹھا ہوا ہے، جماعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں ماعز کے لیے مغفرت طلب کرو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماعز کو معاف فرما۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو مدینے کی ایک جماعت میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ ساری کی ساری توبہ ساری کی ساری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ توبہ، گناہ انہوں نے کیا، گناہ کرنے کے بعد انہوں نے توبہ بھی کیا۔ یہ توبہ کرنے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اس حدیث کا ایک اگلا حصہ بھی میں سنانا سمجھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، غامدیہ عورت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اللہ کے نبی طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی الفاظ ادا کرتے ہیں واپس چلی جا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کر، استغفار کر، توبہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اس وقت اس کے زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے اللہ کے نبی کیا تم مجھے ویسے ہی واپس بھیج دینا چاہتے ہو جیسے تم نے ماعز کو واپس بھیج دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، ماعز کا نام کیوں لے رہی ہو؟ وہ کہتی ہے اللہ کے نبی میں نے گناہ اسی کے ساتھ کیا ہے، تم مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گناہ کا تو نے ارتکاب کیا ہے، تیرے بیٹے کو ہم اس ارتکاب میں جرم کی سزا ہم دینا نہیں چاہتے، جب تلک بچہ جنم نہیں لیتا تب تلک میرے پاس نہ آنا۔ جب بچہ جنم لے لیتا ہے عورت دوڑتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی عادت ہو چکی ہے، اب مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ طرف دیکھو گناہوں سے پاک ہونے کی طرف صحابہ و صحابیات کے اندر کیسی بھری ہوئی تھی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی آج تو نے بچے کو جنم لینے کے بعد میرے پاس حاضر ہوئی ہے، آج اگر ہم تجھ کو قتل کر دیں گے، سزا دے دیں گے، اس بچے کا کیا ہوگا؟ یہ بچہ ابھی تو دودھ پی رہا ہے، لے کے واپس چلی جا، جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا، کھانا پینا شروع کر دے گا، پھر واپس آنا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر واپس لوٹتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر ساتھ میں لے کے آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھانے کے لیے کہ اے نبی دیکھو آج میرا بیٹا دودھ پینا چھوڑ چکا ہے، کھانا کھانا شروع کر چکا ہے، آج مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں
رجم کر دیا جاتا ہے۔ خالد بن ولید آتے ہیں، بڑے ہی طاقتور خالد بن ولید، شجاع و بہادر اس زمانے کے خالد بن ولید، ایسے طاقتور کہ ایک پتھر لے کر سر پر مارتے ہیں، وہ خون نکل کر ان کے جسم پر پڑتا ہے، زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو غامدیہ عورت کے خلاف میں ہوتے ہیں کہ کتنا گندا خون ہے، کتنی گندی عورت کا خون مجھ کے آ کر گرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کو بلاتے ہیں، اپنے الفاظ سے خاموش ہو جاؤ اے خالد بن ولید، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر ایک ٹیکس لینے والا ظالم بھی اگر ایسی توبہ کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی توبہ کو قبول فرما لیتا۔ ایسی توبہ اس نے کی ہے۔ تو صحابہ و صحابیات کے اندر ایک جوش تھا، ایک ولولہ تھا کہ ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے۔ جب بھی گناہ کرتے تھے فوراً گناہ کا اعتراف کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتے تھے، توبہ و استغفار کے ذریعے اس گناہ کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمیں بھی ایسی ہی کوشش کرنی چاہیے۔ گناہوں میں جہاں تک انسان گناہ کرتا ہی ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد انسان کو توبہ کرنا چاہیے، توبہ کا اعتراف اپنے گناہ کا کرنا چاہیے، اعتراف کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو غفور و رحیم ہے، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی غفار ہے، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا۔ ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے احادیث میں آپ کو سناؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ سارے احادیث، سارے آیات بھری پڑی ہیں، لیکن کچھ ہی آیات، کچھ ہی احادیث میں آپ لوگوں کو سناؤں گا جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ کتنا غفار ہے اور رب العالمین کتنا رحم کرنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، ایسی توبہ جو خالص توبہ ہو، خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، اس کے اندر اس شرط کے ساتھ کہ ہم اگلی مرتبہ گناہ کے اندر نہیں آگے بڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوحا، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم۔ اب اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے 4 فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا فائدہ یہ بیان کیا کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کرتا ہے، اَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، توبہ کرنے کے بعد سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا، ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ تیسری چیز، جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو رسوا نہیں کرے گا، اس کو عزت کے مقام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرمائے گا۔ یہی اسی طریقے سے کل قیامت کے دن جو انسان توبہ کرتا ہے اس کے اطراف و اکناف اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور عطا کرے گا۔ یہ ساری چیزیں توبہ و استغفار کی فضیلتیں ہیں میرے مسلمان بھائیوں۔ یہی وجہ ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے کے ساتھ ہمارے درجات کو بلند بھی کرتا ہے، جنت جیسی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹانے والا ہے، وہ غفور و رحیم ہے، وہ بہت زیادہ گناہوں کو مٹاتا ہے، بہت زیادہ رحم لوگوں پر کرتا ہے۔ یہی نہیں، ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے انسان، تو مجھ سے مدد اگر طلب کرتا ہے، تیری ساری امیدیں اگر مجھ سے جڑی ہوئی ہیں، تیری ساری امیدیں اگر مجھ سے جڑی ہوئی ہیں تو گناہوں کے ساتھ میرے پاس آتا ہے تو میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تو نے کتنے گناہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر میں اے ابن آدم آسمان کے برابر بھی تو گناہوں کو لے کر میرے پاس آتا ہے تو بھی میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تو گناہ کتنی کرتا ہے۔
اگر تو ایسے گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے گا کہ زمین جیسی بھری پڑی ہے ویسے گناہوں کو لے کر تو میرے پاس آئے گا، لیکن تو میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرے گا، تو میں زمین جیسی بھری ہوئی مغفرت کو لے کر تیرے پاس آؤں گا اور تیرے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یہ غفور و رحیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحم کرتا ہے، اگر کوئی قوم گناہ نہ کرے، اللہ سے معافی نہ طلب کرے، ایسی قوم کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مٹا دے گا، ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو قوم گناہ کرے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس گناہ کی مغفرت طلب کرے گی، توبہ کرے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کرتا ہے کتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، معلوم ہے آپ کو۔ اس کی مثال دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی اونٹ کو لے کر ریگستان کے صحرا میں نکلتا ہے، نکلنے کے بعد وہ اونٹ کے اوپر اس کا سامان بھی ہے، سارا اس کا کھانا بھی ہے، اس کا پانی بھی، ساری چیزیں اس اونٹ پر ہیں، لیکن اچانک وہ اونٹ گم ہو جاتا ہے۔ گم ہونے کے بعد وہ تلاش کرتا ہے اس اونٹ کو، کہاں چلی گئی، لیکن وہ اونٹ اس کو ملتی نہیں ہے۔ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے سائے میں وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کو امید ہو چکی ہے، یقین ہو چکا ہے اس کو کہ اب میرے پاس نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ میری سواری ہے، اب میں مرنے ہی والا ہوں۔ ایسے وقت میں اچانک اس کی اونٹ اس کے سامنے اگر آ جاتی ہے، وہ اس کے زمام کو، اس کی نکیل کو تھام کر یہ خوشی کے الفاظ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے مارے وہ الٹے الفاظ ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو جو خوشی حاصل ہوئی ہے نا، اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاتا ہے، کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا بندہ گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اس کو معلوم ہوا، اس کو احساس ہوا کہ اس کا ایک رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں کا مواخذہ بھی کرتا ہے، تو میرے بندے نے اس کی گناہوں کی بخشش طلب کی، میں اس کو معاف کروں گا۔ پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ بار بار گناہ کیا، میرا بندہ بار بار مجھ سے امید رکھا کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں آج اس کو معاف فرماتا ہوں۔ اللہ تبارک جب بھی انسان گناہ کرتا ہے، کتنے بھی گناہ انسان کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ انبیاء اور رسول کا طریقہ رہا ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اٹھا لو، انہوں نے خطا کی، انہوں نے غلطی کی، آدم و حوا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے پروردگار آج ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو رحم نہیں کرے گا ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ یہی نہیں، نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اپنا لخت جگر، اپنا معصوم سا بچہ اس زلزلے کے اندر، اس طوفان کے اندر غرق ہو رہا ہے، مر رہا ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد کرنے لگے نوح علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میرا وارث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو بچا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ تیرا وارث نہیں ہے، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، دنیا کے اندر تیرا بیٹا ہو سکتا ہے۔ اے نوح لا علمی میں ایسی دعائیں مت کرنا جن دعاؤں کی وجہ سے تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو نوح علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگی، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم میرے پاس نہیں ہے ایسی چیزوں کو میں اگر تجھ سے مانگتا ہوں تو میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، جب انہوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، جب انہیں احساس ہوا کہ میں نے گناہ کر دیا ہے، میں نے غلطی کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہوں نے معافی مانگی، ربی انی ظلمت نفسی
فاغفر لی، اے اللہ، اے میرے پروردگار میں نے گناہ کیا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، جب انہیں احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے خطا کی ہے، انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو معاف نہیں فرمائے گا تو میں جو ہے ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ سارے انبیاء بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کر کے یہ دعا سکھایا کہ اے امت کے لوگوں، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا کرو۔ میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ وہ نبی جن کے سارے گناہ مٹا دیے گئے، اگلے پچھلے سارے گناہ مٹا دیے گئے، وہ نبی کے شیطان بھی ان کو گناہ کا حکم نہیں دیتا تھا، ایسے نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کرتے ہیں، تو سوچو ہم کتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفار ہے، اتنا غفور ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ ایک آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صرف ارادہ کرتا ہے کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، مجھے مغفرت طلب کرنی ہے، میرے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے، صرف ارادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث سنیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ ایک آدمی 99 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک عالم سے پوچھتا ہے، جا کر لوگوں کو تلاش کرنے کے بعد فتویٰ پوچھنے کے لیے عالم کے پاس جاتا ہے، پوچھتا ہے میں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو عالم دین کہتے ہیں 99 لوگوں کو قتل کر دیے، کیسے معاف کرتا آپ کو اللہ؟ اس کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے پورے برابر۔ اس کے بعد پھر ایک عالم دین کی تلاش میں نکلا، اس کو ایک عالم دین ملے، انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھو اللہ ہر چیز کو معاف کرے گا، وہ غفور و رحیم ہے، معاف بھی کرتا ہے، رحم بھی کرتا ہے، وہ غفار ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر تو دیکھو۔ اب وہ آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ عالم دین کہتے ہیں جاؤ، ایک یہاں پر قریب میں ایک بستی ہے جہاں کے لوگ بڑے نیک ہیں، ان لوگوں کے پاس جاؤ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان کے ساتھ نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ وہ جاتا ہی رہتا ہے، راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تھوڑی ہی دور گیا، راستے میں انتقال ہو گیا، ادھر سے رحمت کے فرشتے، ادھر سے عذاب کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، عذاب کو مستحق ہے، ہم لے کے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ مغفرت طلب کرنے کے لیے نکلا تھا، آج ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو حکم دیتا ہے، ایک فرشتہ ان دونوں فرشتوں کے درمیان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ آدمی جس بستی کے قریب ہوگا وہ فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوگا نیک فرشتے لے کے جائیں گے، اگر عذاب کی بستی سے نکلا ہے، اگر اس بستی سے قریب ہوگا تو عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین جو ابھی لمبی ہے، نیک لوگوں کی بستی کے قریب بہت لمبا راستہ باقی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے راستے جو تو لمبا ہے سکڑ جا، کم ہو جا، وہ راستہ کم ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتے، رحمت کے فرشتے اس کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ غفور ہے، ایسے ایسے بڑے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ انسان صرف اپنے دل کے اندر خوف کھاتا ہے اپنے گناہوں کو دیکھنے کے بعد کہ میں نے اتنی زندگی میں گناہ کر لیے، پتہ نہیں اللہ مجھے کیا کرے گا، صرف خوف انسان کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک صحیح واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک آدمی زندگی بھر گناہ کرتا رہا، آخری عمر میں اس کو احساس ہوا کہ اتنے گناہ میں نے کر لیے، دنیا کے اندر شاید کوئی گناہ نہیں ہے جس کو میں نے نہیں چھوڑا ہے، سارے گناہ میں نے کر لیے، اب اللہ کے سامنے کیسے میں اپنا چہرہ دکھاؤں، اللہ کے سامنے معافی مانگنے کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ میری موت کے بعد مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد ایسے نہیں چھوڑنا، میری راکھ کو کچھ آدھی راکھ کو پانی میں ملا دینا، آدھی راکھ کو زمین کی ریگستان کی مٹی کے اندر ملا دینا۔ اب وہ لوگوں نے ویسے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو حکم دیا جماؤ، جمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اس کی راکھ کو جماؤ، جمایا، جمنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا انسان تھا ویسے بنا کے اس کو کھڑا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا جو چیز تو نے کی ہے کس بدولت تو نے اس طرح کیا، تو اس نے کہا تھا من خشیتک یا ربی، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا خوف تھا، تیری خشیت تھی، تیرے عذاب کا ڈر تھا جس کی بدولت میں نے ایسا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔
خوف دل میں پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اتنا غفار ہے, اتنا رحیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. آج بس اس کے سامنے مانگنے کی ضرورت ہے, وہ دینے کے لیے تیار ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست رحمت کو رات کے اندر پھیلائے رکھتا ہے کہ میرا کوئی بندہ جو گناہ کیا ہو دن بھر وہ آئے معافی مانگے, میں اس کو معاف فرما دوں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں بھی اپنے دست رحمت کو پھیلائے رکھتا ہے کہ میرا بندہ وہ جو رات کے اندر گناہ کیا ہے میرے سے معافی مانگے, میں اس کو معاف فرما دوں, یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. یعنی قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ اپنے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست رحمت کو پھیلائے رکھتا ہے کہ کبھی بھی اپنا بندہ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمانے کے لیے تیار ہے. وہ ہمیشہ دینے کے لیے تیار, ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے میرے مسلمان بھائیوں, جہاں تک ہو سکے اپنے نفس کا محاسبہ کریں, دیکھیں دن بھر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو عمل ہمیں جنت سے دور کر رہا ہے, کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے جس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو رہا ہو. تو فوراً ہمیں ہر روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. یہ رمضان کا مہینہ ہے, روزے رکھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا چاہیے, گناہوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. اور جو گناہ ہمارے ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر ان گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, آپ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.